لیکن ان تمام تفاسیر میں آپ کو ایک کمزوری نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ کئی معاملات میں مس فٹ ہے۔ ظاہر حافظ ابن کثیر نے جو تفسیر لکھی، اس کو لکھے ہوئے بھی آلموسٹ 650 سال ہو چکے ہیں۔ اب 650 سال میں دنیا چینج ہو چکی ہے، عقائد کے اختلافات نئے آ چکے ہیں۔ حافظ صاحب کے زمانے میں تو علم غیب، حاضر و ناظر، یہ والے ایشوز تو نہیں تھے۔ اب زیادہ تر ایشوز جو ہیں وہ ان عقیدوں کے حوالے سے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ خالی نظر آئیں گی۔ اس میں حافظ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، ظاہر اس زمانے میں ایشو ہوتے تو وہ یقیناً اس کو ایڈریس کرتے۔ لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ان تفاسیر میں کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جگہ جگہ تورات، زبور، انجیل کے حوالے پیش کرتا ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لاؤ میرے پاس جو تمہارے پاس الہامی کتابیں موجود ہیں۔ اس طریقے سے سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ تورات لے کے آؤ، اس میں پڑھ کے دیکھو کہ جو تم عقیدے اڈاپٹ کیے ہوئے ہو، اونٹ کے گوشت کے حوالے سے کانٹیکسٹ میں خصوصاً بات ہو رہی تھی سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 کے سٹارٹ میں۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ جو یہودیوں کے فاسد نظریات کا ذکر آتا ہے، ان کی کتابوں کی تحریف کا ذکر آتا ہے، اور کچھ چیزیں قرآن اپنے حق میں استعمال کرتا ہے ان کتابوں کی، تو ظاہر وہ کتابیں تو دنیا میں موجود ہیں، تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہے، اگرچہ تحریف شدہ ہے، وہ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی تحریف شدہ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی طرف ریفر کرتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ آج بھی جو اسٹیبلش تورات، انجیل اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے، وہ انجیل مقدس کے نام سے انارکلی سوسائٹی، بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والوں نے پرنٹ کی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب قرآن ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو ہمارے مفسرین کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ محنت کر کے ان حوالوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام حافظ ابن کثیر نے نہیں کیا، اور یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آج کا پڑھا لکھا نوجوان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھی جب قرآن اس کی بات کرتا ہے تو پھر لائیں تورات میں وہ آیات کہاں موجود ہیں، رجم کی سزا کے حوالے سے ہوں یا باقی چیزیں ہوں۔ یہ کام امت میں ایک بندے نے کیا ہے، اور اس نے وہ کام کر کے ان ساری تفسیروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے خیال میں اسلامک ہسٹری میں علا وجہ بصیرت، میں چونکہ اکثر تفسیر پڑھ چکا ہوں، قرآن پاک کی سب سے بیسٹ تفسیر اگر کسی بندے نے کی ہے نا تو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ تفہیم القرآن، تفہیم القرآن کا صرف آپ مقدمہ ہی پڑھ لینا تو آپ کو اس کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی کیوں بدلی ہے؟ تفہیم القرآن کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اس وقت قرآن کے اوپر جتنی آوازیں اٹھی ہیں نا، سب کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو پیچھے مودودی صاحب نکلیں گے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ون وومن آرمی، ان کے والد صاحب سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی مولانا مودودی کا فیض ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات خود سنائی، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب میں، جو مشرقی پنجاب ہے جو اس وقت انڈیا میں، محصور ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام بھی محصور تھا، اور کہتے ہیں اس میں ہم محصور بھی ہو گئے، اور میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو کہتے ہیں ہم مورچے بنا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، پورا دن کرنے کو کام نہیں ہوتا تھا، تو ان دنوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، یہ ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن، اسی کے نام پہ انہوں نے پبلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے ترجمان القرآن کے نام سے۔ تو اس میں مودودی صاحب کی تفسیر چھپ رہی تھی، تو ان دنوں سورہ یوسف کے اوپر مودودی صاحب لکھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا، میں میٹرک میں تھا، میں نے عربی رکھی ہوئی تھی، عربی مجھے بھی آتی تھی، فارسی بھی تھوڑی بہت آتی تھی، تو میں نے ترجمان القرآن سے سورہ یوسف کی مودودی صاحب کی تفسیر جب پڑھنی شروع کی تو میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے۔ ویسے کنگ ایڈورڈ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن کے فارغ ہوئے، لیکن پیرلل میں انہوں نے مودودی صاحب سے اور امین احسن اصلاحی صاحب سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی۔ تو
وہ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر نے میری زندگی بدل دی. مولانا مودودی نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کیا، آپ سارے پرانے بزرگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، اینڈ پہ آپ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جتنا ایک پرائمری پاس اور پی ایچ ڈی میں نظر آتا ہے. کیوں؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا، اس کا ایک ورژن تورات کے اندر بھی موجود ہے. تورات، زبور، انجیل وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے جو انجیل مقدس. پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے. جو شروع کا چیپٹر ہے پیدائش، کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، اور اس طریقے سے سارے معاملات چلے. اب قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی ہے، لیکن تورات اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا یہ آپس میں میچ نہیں کرتے. کئی جگہ باتیں میچ کرتی ہیں، کئی جگہ فرق ہیں. اب اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کی جب تفسیر لکھی جائے، اور قرآن پرانی الہامی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تو کسی عالم کو تو چاہیے تھا ان 1400 سالوں میں کہ وہ ان کی الہامی کتابیں اٹھاتا، اس میں سے وہ آیات نقل کرتا، پھر قرآن کی آیات نقل کرتا، پھر ان کو کمپیئر کرتا اور بتاتا ہے کہ کس کا ورژن درست ہے کس کا غلط ہے. زیرو کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر، کسی پرانے بزرگ نے کام نہیں کیا. یہ جو پرانے بزرگوں کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں نا، یہ میرے ساتھ آگے بات کریں، میں ان کو بتاؤں پرانے بزرگوں نے کتنی چیزیں جو ہیں ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے جو ضرورت تھی، اور وہ کمزوریاں آ کے بعد کے لوگوں نے پوری کی ہیں. یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اب آپ سر محنت کریں، یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، باقی ہزاروں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. آپ سورہ یوسف کی تفسیر تفہیم القرآن میں پڑھیں. آپ کو اگر خرید نہیں سکتے PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ ابن کثیر کو اٹھا لیں، تبری کو اٹھا لیں، ایس البیان اٹھا لیں، اور جتنی تفسیریں ہیں، تبیان القرآن غلام سو سعیدی صاحب کی اٹھا لیں. آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. مودودی صاحب نے ساری وہ تورات کی آیات لکھی ہیں، اور جہاں جہاں وہ قرآن سے ڈفرنس کرتی ہیں ان کا فرق بتایا، اور پھر انہوں نے ثابت کیا ہے عقلاً کہ یہ تورات کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چینج ہوئی ہے، قرآن جو بات کر رہا ہے یہی بات فٹ ان بیٹھتی ہے. عقل کے پیرائے کے اوپر انہوں نے ایک ایک چیز کو ثابت کیا. یہ تو میں ایک آپ کو ورژن بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تورات کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں وہ آیات. تو یہ تورات، زبور، انجیل سے تو وہ لے کے آئے گا نا جس نے پڑھی ہوئی ہوگی، اور جس کو یہ کہانی کرائی گئی ہو کہ جی آپ نے تورات، زبور، انجیل پڑھنی نہیں ہے، اور وہ ایک جعلی روایت ترمذی اور دارمی کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے. یہ تو ان اصول محدثین میں روایت ہی ضعیف ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. بال مودودی صاحب نے یہ محنت کی ہے، اور آج آپ پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے. قرآن کی حقانیت جس طریقے سے انہوں نے کھول کے، ابھی میں ان سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے جو ان کی ڈسکشن ہے، پھر قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے، جو غیر مسلموں کے اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں، اس کا آپ کو زیرو آنسر ملے گا ابن کثیر میں، ابن جریر میں اور باقیوں میں. لیکن مودودی صاحب وہ ساری سائنٹیفک چیزیں، وہ سارے علمی اعتراضات، چاہے وہ جدید تھے یا قدیم تھے، ان کو آخری درجے تک جا کے ایڈریس کرتے ہیں کہ ایک بندے کا دل اش کر اٹھتا ہے کہ یار اس بندے، اور میں حیران ہوں کہ اس بندے نے، اس زمانے میں نہ کوئی سافٹ ویئر تھے، نہ حدیث کی کتابیں ہر بندے کی پہنچ میں تھی، اس بندے نے اتنا انٹلیکچوئل کام کیا ہے، اور پھر جو اللہ نے ان کو روانگی دی تھی قلم کی، ماشاء اللہ تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو، میں نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے نا، میں تو اینڈ پہ تفہیم القرآن پہ پہنچا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر انٹلیکچوئلز کیوں تفہیم القرآن کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا. تفہیم القرآن آپ ضرور خریدیں. ادارہ ترجمان القرآن والوں نے اب کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ بھی تفہیم القرآن چھاپ دی ہے. پہلے تو وہ ہینڈ ریٹن تھی نا کاتب کی، وہ خیر کاتب بھی وہ بڑا کلاس کا کاتب تھا جس نے لکھی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کمپیوٹر کمپوزنگ والی ذرا فونٹ بڑا کر دیا انہوں نے. تو عام مکتبوں سے آپ خریدیں گے تو آپ کو بڑی مہنگی ڈبل قیمت لگاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے جو آپ کے دفاتر ہیں اپنے علاقوں میں، ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں ہول سیل پرائز کے اوپر لگائیں، تو وہ آدھی قیمت پہ آپ کو آلموسٹ ملے گی. اب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں 400 روپے کی بک رہی ہے جو نئی انہوں نے پرنٹ کی ہے.
ہول سیل پہ اس کی قیمت جو ہے 240 روپے ہے. کتنا فرق ہے. تو وہ آپ تفہیم القرآن اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے, گوگل میں جائے, آپ کو اس کا PDF مل جائے گا, PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ تو فریلی اویلیبل ہے. کوئی بھی ایشو ہو آپ تفہیم القرآن کو کھول کے پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو آخری درجے تک چیزیں کلیئر ہوں گی کہ یہ اختلاف کیا تھا اور اس کی کیا شکل ہے. ایون اہل تشیع کی کتابوں کے ریفرنسز بھی تھے نا جو, وہ بھی مولانا مودودی نے جمع کیے ہیں. یعنی سیدنا عمر کا دفاع کرنا پڑا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں خلافت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا, تو نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ انہوں نے نقل کیا ہے. جو جنگ قادسیہ میں حضرت عمر جا رہے تھے تو مولا علی نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا مرکز بنایا, اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے ہمارا شرازہ بکھر جائے گا. اب یہ نہج البلاغہ میں خطبہ لکھا ہوا تھا شیعہ کی کتاب میں, کسی کو نظر نہیں آیا. حافظ ابن کثیر کو نظر نہیں آئی نہج البلاغہ, لیکن اب جب شیعہ کے سامنے آتا ہے تو اب شیعہ کے لیے وہ خطبہ پڑھ کے خلفائے راشدین کی شان کو سمجھنا آسان ہے بنسبت ہماری کتابوں کے ریفرنسز کے. تو مودودی صاحب نے وہ نقل کیا. میں یعنی تفہیم القرآن کی اگر آپ کو انالیسس کروں تو مجھے یہاں پہ کم از کم 30-40 گھنٹے چاہیے شروع سے لے کے اینڈ تک, کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کتنا بڑا کام لیا. تو تفہیم القرآن ضرور آپ لوگ خریدیں, کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کون سی تفسیر پڑھیں. میں کہتا ہوں ساری پڑھیں, اس کے بعد اینڈ پہ تفہیم القرآن بھی پڑھیں, تو آپ کو انشاءاللہ فرق نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا.